والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب مسلمانوں کو قتال اور جہاد کی اجازت دے دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے غزوے اور سریہ کیے۔ کچھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوتے اور کچھ میں صرف صحابہ کرام کو روانہ کر دیتے، لیکن ان 7 یا 8 چھوٹے چھوٹے غزوات اور سریہ میں نہ تو کوئی ایسی جھڑپ ہو سکی، نہ ہی کوئی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمانوں کا مختلف قافلوں سے سامنا تو ہوا، لیکن جنگ کی نوبت کسی بھی غزوے کے اندر نہ آ سکی۔ آخرکار مکہ کے لوگوں کا تجارتی قافلہ جو کہ ابو سفیان کی سربراہی میں ملک شام کی طرف جا رہا تھا، اور راستہ وہی مدینے کا تھا، مدینہ سے ہو کر ہی وہ ملک شام تک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بارے میں خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے، کیونکہ مکہ میں ان لوگوں نے بہت اذیتیں پہنچائی تھی، تکالیف دی تھی۔ اس مقصد کے لیے جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے حملے کا ارادہ کیا تو ابو سفیان بہت ہی ذہین، چالاک، ہوشیار شخص تھے۔ اپنے قافلے کو کسی طرح بچا کے وہ ملک شام تک لے گئے، اور مسلمانوں کے اس قافلے سے یا اس لشکر سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قافلے کے واپس پلٹنے کا، واپس آنے کا انتظار کیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ قافلہ بہت سا نفع حاصل کر کے اپنے ملک واپس مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان 2 صحابہ کو اس قافلے کی کھوج لگانے کے لیے بھیجا۔ یہاں تک کہ جب یہ قافلے کے آثار دیکھ لیتے ہیں تو فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچاتے ہیں، اور یہ قافلہ جب واپس لوٹ رہا تھا 1000 کے قریب اس میں اونٹ موجود تھے، اور 50,000 دینار، بہت زیادہ سونے کی مقدار ان کے پاس موجود تھی، اور قافلے کی حفاظت کے لیے 40 کے قریب افراد موجود تھے۔ یعنی مختصر سی تعداد تھی جو اس کی حفاظت پر مامور تھی، باقی وہی لوگ تھے کہ جو تجارت کے لیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ اب اس قافلے پر حملہ کرنا ہے، ان کا مال حاصل کرنا ہے۔ اور عام منادی کے بعد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے۔ 300 سے کچھ زیادہ تعداد جب مسلمانوں کی اکٹھا ہوئی، انصار اور مہاجرین کی ملا کر، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے کوئی زبردستی مسلمانوں پر نہیں کی کہ اس جنگ میں لازمی تم نے شریک ہونا ہے۔ اپنی مرضی سے جو لوگ شامل ہوئے، تو یہ 313 کیونکہ قافلے پر حملے کرنے کا مقصد تھا، یہ 300 سے کچھ اوپر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے اور اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے باہر نکلے۔ دوسری طرف ابو سفیان وہ بھی حالات سے بخوبی واقف تھا، اور بار بار آگے بڑھ کے اس لشکر کے بارے میں خبر حاصل کر رہا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر خطرے سے خالی نہیں ہے اور راستے میں ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ بار بار وہ خبریں اپنے لشکر کے کچھ لوگوں کو بھیج کے حاصل کر رہا تھا، اور اسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک سپاہ لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس نے فوراً ہی ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا، اور یہ منادی عام وہاں پر کروا دی گئی کہ اپنے قافلے کی حفاظت کی جائے،
असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला आवर हो रहे हैं और तुम्हारे इस माल को लूटने के लिए बेताब हैं। एक तेज रफ्तार घोड़े पर एक शख्स पहुंचता है और जाकर ये खबर जब पहुंचाता है तो मक्का में जितने भी अफराद मौजूद थे सब के सब इस जंग के अंदर शामिल होने के लिए खड़े हो गए। मक्का में कोई ऐसा शख्स बाकी ना रहा कि जो ना निकला हो, सिवाय जिसको कोई मजबूरी या उधर हो या कोई जरूरी हाजत हो, सब के सब इस जंग में शामिल हुए। यहां तक कि अबू लहब जो इस जंग में शरीक ना हो सका था, उसने अपने एक देनदार शख्स को इस जंग में अपने लिए अपने अलावा अपने बदले में शिरकत के लिए भेजा, और जो शख्स भी ना आ सका था उसने अपने बदले किसी दूसरे शख्स को जरूर भेजा था। बहुत बड़ी तादाद इनकी निकली, 1000 से ज्यादा, तकरीबन 1300 अफराद ये निकलते हैं, और इनके पास घोड़ों की भी तादाद मौजूद है, 100 के करीब घोड़े मौजूद हैं, 600 ज़िरा मौजूद हैं, ऊंटों की बहुत सी तादाद मौजूद है जिसकी सही तादाद जिक्र नहीं की गई। और ये जब सफर कर रहे हैं तो रोजाना की बुनियाद पर एक दिन 9 ऊंट ज़िबा किए जाते हैं, एक दिन 10 ऊंट ज़िबा किए जाते हैं इस लश्कर की मेहमान नवाजी के लिए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मक्का से मदीना आते आते कितने ऊंट इन्होंने ज़िबा कर दिए होंगे और उन ऊंटों की तादाद कितनी होगी। खवातीन भी साथ मौजूद हैं, गाने बजाने के आलात भी मौजूद हैं। यहां तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे जाकर पड़ाव डाला और अबू सुफियान, वो क्योंकि आप सुन चुके हैं बहुत ही बासलाहियत शख्स था, उसने किसी तरह अपने काफिले को बचा के वापस मक्का की तरफ ले जाने में कामयाब हुआ। और रास्ते में जुल्हुलैफा के मकाम पर जब इनकी मुलाकात मक्का से आने वाले लोगों से हुई तो इसने कहा कि अब वापस पलट जाइए, लश्कर सलामती के साथ ये काफिला वापस आ चुका है। कुछ लोग इस बात पर राजी भी हो गए कि हमें वापस पलटना चाहिए, और एक कबीले ने 300 के करीब अफराद को लेकर वापसी की राह ली। लेकिन अबू जहल जो उस काफिले को लीड कर रहा था, क़यादत कर रहा था, उसने इनकार कर दिया और कहा अब हम इन चंद मुट्ठी भर लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह हमारा माल लूटने की इन्होंने कोशिश की है। अब दुनिया तारीख में हमारे इस कारनामे को याद रखेगी। अब हम जाकर अपने ऊंटों को नहर करेंगे, गाने बजाएंगे, और हमारी इस बहादुरी की दास्तानें लोग दूर दूर तक इसको सुनेंगे। गुरूर में, तकब्बुर में, हालांकि काफिला सही सलामत पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ में, अपने ताकत के नशे में ये मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए आते हैं। और उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुसलमानों को मुनज़्ज़म करते हैं। मुसलमानों की मुख्तलिफ छोटी छोटी जमातें बनाई जाती हैं, और एक हौज के पास, एक नहर के पास जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव डालते हैं। एक सहाबी आकर कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस जगह पड़ाव डालने का अल्लाह ने हुक्म दिया है या आपकी अपनी ज़ाती राय है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरी राय है। कहा मेरा मशवरा यह है कि आप इस जगह को छोड़ के कुफ्फार मक्का के जो सबसे करीबी हौज और पानी का इंतजाम है वहां जाकर हम लश्कर का अपना पड़ाव डालते हैं, और जो बकिया हौज हैं इनको हम बंद कर देते हैं। और इसका फायदा ये होगा कि जंग के दौरान हमें तो पानी मयसर आएगा, लेकिन इन कुफार को पानी की दस्तयाबी नहीं होगी, जिससे ये परेशान हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया और फिर आगे पहल करते हुए कुफार के लश्कर के बिल्कुल नजदीक जाकर पड़ाव डाल दिया गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह कुफार का लश्कर आमने सामने है, लेकिन मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है, जंगजू भी नहीं है, लड़ना भी नहीं जानते हैं, सादो सामान की भी किल्लत है, और कुफार वहां पर अकड़ अकड़ कर चलकर दिखा रहे हैं, तादाद में भी ज्यादा है, सामान भी ज्यादा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, रातों को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मनाजात कर रहे हैं, और इतनी दुआएं मांगी, इतनी दुआएं मांगते हैं कि आपकी जो चादर है वो आपके कंधों से नीचे गिर जाती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं, आपको थाम लेते हैं और कहते हैं बस कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अब आपको जाया नहीं करेगा, अल्लाह जरूर मदद नादिल करेगा, अब काफी है, मदद आने ही वाली होगी, आप परेशान मत होइए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ मुकम्मल करते हैं,
انصار کے لشکر کے پاس جاتے ہیں، ان کی جماعت کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ مہاجرین تو آئے ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، مدینہ کے جو اصل باسی تھے وہ مہاجرین تھے، انصار تھے، ان کا ساتھ آپ علیہ السلام کو مطلوب تھا۔ ان سے جا کر نبی علیہ السلام اشاروں کنایوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جان دینے کا وقت آ چکا ہے۔ اس طرح کی جب باتیں کی گئیں، بار بار یہ الفاظ دہرائے گئے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے قبیلے کے سردار تھے، کہتے ہیں اے نبی علیہ السلام، لگتا ہے کہ آپ ہم سے مراد لے رہے ہیں، آپ کی مراد انصار کے لوگ ہیں، آپ چلیے، جب تک ہمارے جسموں میں جان موجود ہے ہم اس وقت تک آپ کی حفاظت کریں گے، جنگ کے لیے موجود رہیں گے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا تھا آپ جائیے، آپ کا رب جا کر قتال کرے، ہم تو اسی جگہ موجود رہیں گے، ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ کئی انصار کے سردار کھڑے ہو کے اسی طرح کی جب یقین دہانی کراتے ہیں تو نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اور بالآخر پھر جنگ کا دور شروع ہوتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، اور ابتدا میں ایک ایک کر کے کچھ مقابلے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آزادانہ جنگ ہو جاتی ہے، اور اس جنگ میں اللہ کی مدد کے وہ مناظر دیکھے گئے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے نازل ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھیار، کسی کے پاس لاٹھی موجود ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، تلوار موجود نہیں، جب اس کے ذریعے ہم دشمن پر حملے کے لیے آگے بڑھتے تو اللہ کے اس دشمن کا سر پہلے ہی زمین پر گر جاتا اور ہم اس پر حملہ بھی نہ کر پاتے۔ یعنی اللہ کے فرشتے اس جنگ میں بذات خود موجود تھے اور دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ ہی بالکل بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یہ دعا کا نتیجہ تھا جسے احادیث میں اور دعاؤں کی کتابوں میں دعا المستضعفین کہا جاتا ہے، بڑی ہی قیمتی دعا ہے۔ انسان کی پریشانی میں یہ دعا مانگنا، ان کے جو الفاظ ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو بڑے ہی عاجزانہ الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور اللہ نے پھر فتح نصیب فرمائی، پہلی جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے، اور 70 کے قریب ان کفار کے بڑے بڑے سردار بھی اس میں قتل کر دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روز پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی کہ فلاں مقام پر ابو جہل مارا جائے گا، فلاں مقام پر عتبہ، فلاں پر فلاں، یہ بڑے بڑے سردار اس مقام پر قتل کیے جائیں گے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی 70 افراد ان کے قیدی بنائے گئے، 70 کے قریب قتل کر دیے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے مال غنیمت سمیٹا، لاشوں کو سمیٹا جا رہا تھا، تو جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ لے کر نام لیا تھا اسی جگہ پر وہ کافر پڑا ہوا موجود تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بشارت تھی جس کی اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی خبر دے دی تھی، اور اس طرح کفار ناکام اور نامراد جو غرور اور تکبر سے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آئے تھے، اب مسلمانوں نے مٹھی بھر تعداد نے انہیں شکست دوچار کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی فتح تھی جس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ضرور ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد شامل ہے، ورنہ اتنی قلیل تعداد، ساز و سامان کی قلت کے باوجود یہ کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے پہلی جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ مختصر سی گزارشات تھیں۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں آگے کے جو معاملات تھے، پھر غزوہ احد جو اس کے بعد پیش آیا اور جو دوسری جنگیں آئیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے پھر وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو تابناک پہلو ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔